روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور بڑی خاص اہم باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہم اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس پروگرام کو جاری رکھا جی، تاکہ ہم اس کلیسیا کے تعلق سے ان ساری باتوں کو سیکھ سکیں جن کو سیکھنا ہر دور کے ایمانداروں کے لیے ضروری ہے۔ پادری صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے تھواتیرا کی کلیسیا کے بارے میں سیکھا، آپ نے تاریخی اور کلیسیائی پس منظر کی وضاحت کی، پھر اس کے بعد ہم نے خدا کے بیٹے کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور میں آج اسی کے متعلق سیکھیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے آگ کے شعلہ کی مانند آنکھوں کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی، اور آج جو اگلا سوال کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بتائیے۔ مسیح یسوع کے پاؤں پیتل کی مانند ہے، جی یہ صرف مکاشفہ میں استعمال کیا گیا۔ جی، اس سے پہلے مسیح یسوع کے پاؤں کو پیتل کے پاؤں سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ اب یہ جو پاؤں ہے جسے پیتل کا پاؤں کہا گیا، اسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کیوں کہا گیا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں جب آدم اور حوا نے پھل کھایا اور ابلیس نے ان کو بہکایا اور وہ تینوں کو خداوند یہوہ خدا نے سزا دی۔ ابلیس کو جو سزا دی تھی اس سزا میں ایک انتہائی اہم پیش گوئی یا پریڈکشن ہے، اور وہ پیش گوئی یہ ہے کہ میں تیرے اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پہلا بیان ہے، یہ پہلی پیش گوئی ہے جہاں ہمیں مسیح یسوع کے پاؤں اور اس کی ایڑی کے کام کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایڑی چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا ایک الگ چیز ہے، آمد و رفت ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا اصل کام جو خداوند خدا نے بتایا ہے وہ ہے کہ وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اور چونکہ ابلیس کے سر کو کچلے گا، اس لیے عہد عتیق میں اور عہد جدید میں جہاں بھی عدالت کا ذکر آتا ہے، جب خدا عدالت کرتا ہے تو یہ پیتل جو ہے یہ خدا کی عدالت کو سمبلائز کرتا ہے۔ یہ اس کا سمبل ہے کہ اس کے جو پیتل جو ہے یہ ایک ایسی دھات ہے جو کہ بہت جلد گرم ہوتی ہے اور اتنی گرم ہو جاتی ہے، اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر اس کے پاس سے گزرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ گرم ہونے کے بعد بڑی دیر کے بعد ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی لیے پیتل کی دھات جو ہے اسے خداوند کی عدالت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ خدا عدالت کرتا ہے اور پیتل کی طرح وہ غضبناک ہوتا ہے یا عدالت کرتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس پہ خیمہ اجتماع سے شروع کر لیں اور بنی اسرائیل کی سلیمان بن داؤد کی ہیکل تک پر ہم آ جائیں تو جتنے بھی وہاں پر برتن تھے جن میں دیگیں تھیں، بیلچے تھے، کٹورے تھے، سیخیں تھیں، انگیٹھیاں تھیں، یہ سب پیتل کی بنی ہوئی تھی۔ خروج 47واں باب اس کی پہلی 8 آیات میں جو میں بتا رہا ہوں ان کا ذکر آپ کو بڑی تفصیل سے ملے گا۔ اور
دیگیں ہیں، بیلچے ہیں، وہ کٹورے ہیں، وہ سیخے ہیں، وہ انگیٹھیاں ہیں، اگر آپ ان تمام برتنوں پر یا ان چیزوں پر غور کریں تو ان سب کا تعلق آگ سے ہے۔ یہ آگ کو سہتی، برداشت کرتی اور پھر جو کچھ ان میں رکھا جاتا ہے اس کو پکاتی ہے، اس لیے یہ پیتل کی بنائی جاتی ہے، اور خیمہ اجتماع میں اور ہیکل میں یہ استعمال کی جاتی تھی۔ ہم جب ہیکل کے بارے پڑھتے ہیں اور اس کے حصوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کے جب انٹر ہوتے تھے تو سیڑھیاں تھیں، سیڑھیاں چڑھتے تھے تو 2 اس کے پلر تھے اور ستون تھے۔ ان ستونوں سے آگے جب ہم اندر داخل ہوتے تھے تو ہیکل کے اندر لکھا ہے بائبل مقدس میں، اگر ہم دوسرا تواریخ اس کا 5واں 6واں 7واں باب ابواب کا مطالعہ کریں تو ہیکل کی ہر چیز کا ذکر وہاں تفصیل سے ہے۔ صحیح۔ تو وہاں بتایا گیا ہے کہ ہیکل کے صحن میں جو حوض تھا اسے طہارت کا حوض کہتے ہیں۔ اس طہارت کے حوض میں جو کوئی اندر داخل ہوتا تھا قربانیوں کے لیے، ان کے جانور بھی اور وہ بھی وہاں طہارت کرتے تھے یا وضو کرتے تھے، جی، اور وہ پیتل کا بنایا گیا تھا، اور وہ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں کوئی جوڑ نہیں تھا، جی، وہ سیدانیوں نے بنایا تھا، اور اس کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اس کا ایک حوض ریت کے اندر کھودا اور اس ریت کے اندر پیتل پگھلا کے انہوں نے ڈالا اور پھر وہ حوض بن گیا، اور اس حوض کو انہوں نے لا کر ہیکل میں تعینات کر دیا یا وہاں پر اس کو فکس کر دیا، اور وہ حوض جو تھا وہ طہارت کا حوض ہے۔ جب آپ خدا کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے جو خدا کے پاک کلام کے طالب علم ہے، جب آپ خدا کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے طہارت بہت ضروری ہے، جی، اور طہارت جو ہے وہ روحانی اعتبار سے میری اور آپ کی اور ایمانداروں کی زندگی کی عدالت کا آغاز ہے۔ صحیح۔ جب تک ہم بدنی طور پر پاک نہیں ہوں گے، روحانی طور پر پاک کیسے ہوں گے؟ صحیح۔ اور جو بدنی طور پر پاک ہوتا ہے وہ کم سے کم پہلا قدم یہ تو اٹھاتا ہے کہ اسے روحانی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ پیتل کا حوض جو تھا اسے بھی عدالت کا حوض ہی کہا گیا۔ وہ جو ناپاک ہے وہ اندر جا کر قربانی نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر قربانی چڑھائے گا اور خود ناپاک ہے تو پھر قربانی کے ساتھ وہ بھی جل جائے گا، اس کو بھی موت آ گھیرے گی، بالکل، اس کو بھی موت کا جو ہے لقمہ بننا ہوگا، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ صحیح۔ کیونکہ خدا کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس طرح سے ایک تجریدی عمل ہے جو کہ شروع ہوتا ہے، جی، اور پیتل جو ہے وہ اس کو سمبلائز کرتا ہے۔ پھر جب ہم سمسون کے بارے پڑھتے ہیں، جی، جو ماں کی کوکھ سے خدا کا نذیر تھا، خدا نے کہا یہ میرا نذیر ہے، نذیر، پھر وہ ساری باتیں وقت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں، لیکن آپ قضات 16واں باب اس کو پڑھے، جی، اور اس کی سارے اس کے والدین کا اور اس کی سارے کاموں کا، اس کی ساری روحانی قوت کا، اس کے سورما ہونے کا، ساری باتوں کا ذکر ہے۔ جی، لیکن 21ویں آیت میں ایک ذکر فرق ہے، وہاں لکھا ہے کہ اس نے اس عورت کے کہنے پر خدا کے ساتھ جو کیا گیا عہد تھا، یعنی وہ لٹیں جو اس کے سر پر تھی وہ کٹوا ڈالی۔ جب کٹوا ڈالی تو پھر فلسطینیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر لیا تو وہاں 3 سزاؤں کا ذکر ہے۔ پہلی سزا یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نکال دی گئی۔ جن آنکھوں کو اس نے استعمال کیا
اور اس عورت کے حسن اور خوبصورتی میں وہ گم ہو کر اپنے خدا کی شعلہ زن آنکھوں اور محبت بھری آنکھوں کو اور اس کے پیار بھری آنکھوں کو وہ بھول گیا. پہلے اس کی آنکھیں نکالی. پھر لکھا ہے اس کو وہاں پر پیتل کی بیڑیوں سے باندھ دیا گیا. حالانکہ جتنے بھی قیدی ہوتے تھے ان کو لوہے کی بیڑیوں سے باندھا جاتا تھا. ان کے گلے میں لوہے کا توق ڈالا جاتا تھا. صحیح. سمسون کے گلے میں پیتل کا توق اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں پیتل کی بیڑیاں ڈالی گئی. ٹھیک. اس لوہے میں اور اس پیتل کی بیڑیوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں ان کی سزا فرق ہے، یہاں اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ عہد کو توڑا ہے. صحیح. چونکہ خدا کے ساتھ عہد کو توڑا ہے اس لیے خدا براہ راست غضبناک ہے، اور غضبناک ہونے کے بارے اس کو بتا رہا ہے کہ اب میں تیری عدالت کر رہا ہوں. اور عدالت یہ ہے کہ اسے لوہے کی بیڑیوں کی جگہ پیتل کی بیڑیاں پہنائی گئی. اور تیسری اس کی سزا یہ تھی کہ وہ اس چکی خانے میں چکی پیستا تھا. تو یہ پیتل کی جو بیڑیاں ہیں سمسون کو بھی پہنائی گئی، اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ خدا اس کی عدالت کرتا ہے. لیکن عام طور پر پیتل جو ہے وہ مضبوطی کی علامت ہے، وہ پائیداری کی علامت ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ پیتل جو ہے وہ وفاداری کی علامت ہے. ٹھیک. خداوند یسوع عادل ہے، منصف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بے شک. بائبل کا خدا عادل ہے، منصف ہے، اس کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، وہ نیکوں اور بدوں کی عدالت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ وفادار بھی ہے. بے شک. اپنے وعدوں میں وفادار ہے، اپنے کلام میں وفادار ہے، اپنی کہی ہوئی باتوں میں وفادار ہے، اپنے عہد میں وفادار ہے. اس لیے وہ وفاداری کی علامت ہے. اور اس کے پاؤں پیتل کے پاؤں بتائے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ تھواتیرا کی کلیسیا کو یہ بتائے کہ تم جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، عدالت بھی ہوگی. لیکن وہاں جب ہم اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں نے انہیں توبہ کرنے کی مہلت دی ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ وفادار ہے اور کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ سب کی، خواہ وہ تھواتیرا کے لوگ ہوں، خواہ میں اور آپ ہوں، خواہ اس دنیا کے لوگ ہوں، جو جان گناہ کرتی ہے اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ خدا کے غضب سے بچے، اور وہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور خداوند کے پاس آ جائے. جی پادری صاحب، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عورت ہے جو کہ ایزبل ہے، جس کا بڑا تفصیل سے ہمیں اس خط میں ذکر ملتا ہے، تو آپ اس کے متعلق بتائیے گا. ہاں، بہت اچھا کیا آپ نے اس خاتون کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ اس کے بارے بہت سارے لوگ ابہام کا اور شکوک کا شکار ہیں. جی. اور اکثر اس کے بارے جب بات کرتے ہیں تو اس کی تفصیل کو نہیں جانتے. ایزبل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. جی. اس کا مطلب ہے پاک. ایزبل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پاک. تو اب یہ پاک خاتون جو تھی یا ایزبل جو تھی، یہ جب ہم سلاطین کا پہلا سلاطین اس کا 16واں باب پڑھتے ہیں تو یہ سیدانیوں کے بادشاہ کی بیٹی تھی. ٹھیک. یہ غیر قوم تھی. صحیح. اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے جی اس سے شادی کر لی، اور جب اس نے اس سے شادی کر لی تو وہ اس کی بیوی بن کر آ گئی. جی. اب سیدانی جو ہیں وہ بال کے پجاری تھے. ٹھیک. اور یہ بھی بال کی پجارن تھی کیونکہ سیدانی تھی. جی. اور وہاں کے بادشاہ کی بیٹی تھی. جی. وہ صاحب حیثیت تھی.
جب وہ اخیب کی بیوی بن کر آئی تو جہاں اس نے اور بہت سارے کہہ لیں کہ شریعت کے خلاف، خدا کے کلام کے، خدا کی پاکیزگی کے خلاف اس نے بڑے کام کیے، جس میں خوفناک ترین کام یہ تھے کہ اس نے انبیاء کو اور انبیاء زادوں کو قتل کروا دیا۔ جی۔ اور جب اس نے انبیاء کو اور انبیاء زادوں کو قتل کروا دیا، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو اسرائیلی ہیں ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب ان کے پاس انبیاء اور انبیاء زادے نہیں ہوں گے تو ڈر کی وجہ سے یا بے راہ روی کی وجہ سے یا تعلیم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یا تعلیم میں آمیزش کی وجہ سے پھر یہ میری ان باتوں کو مانیں گے، کیونکہ وہ خاتون اول تو تھی اسرائیل میں، صحیح، اس کا ایک اپنا مقام تو تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ پاک، اس کے نام کا مطلب ہے پاک، وہ پاک تھی لیکن ناپاک کام کرتی تھی۔ اس نے ایلییا نبی کو بھی قتل کروانا چاہا، وہ تو ایلییا نبی کو خداوند نے خود پروٹیکٹ کر کے اس کے لیے انتظام کر کے اس کو بچائے رکھا۔ ایزبل جو تھی، اس کے بارے جب ہم پڑھتے ہیں تو میں نے پہلے بتایا کہ وہ بت پرست تو تھی ہی، لیکن یہاں تھواتیرا کی کلیسیا کو خداوند نے ایک شکوے کے طور پر کہا کہ تو نے اس نبیہ کو، تھواتیرا میں اس نبیہ کو جس کا نام ایزبل ہے، اپنے درمیان رہنے دیا، حالانکہ وہ ایزبل جو اخیاب کی بیوی تھی وہ تو ہزاروں سال پہلے مر چکی تھی۔ یہاں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہاں جو عورت تھی، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ لدیا نام کی مسیحی خاتون نے یہاں کلیسیا قائم کیا، اس کا آغاز کیا، اور یہاں اس نے مسیحی تعلیمات کو عام کیا، تو اس کو جواب دینے کے لیے یہاں تھواتیرا میں مندر کی ایک پجارن تھی جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی تھی، چونکہ وہ نبیہ تھی نہیں، وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی تھی، اور جو مندر کے پجاری تھے یا باہر کے لوگ تھے یا جو وہاں پر ضیافتیں کرنے آتے تھے یا زیارت کرنے آتے تھے، ان کو وہ جو کام کرنے کو کہتی تھی، اس میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات کہ وہ نبیہ تھی نہیں، وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی تھی۔ جیسے اخیاب کی بیوی ایزبل جو تھی، وہ بادشاہ کی بیوی ضرور تھی، لیکن ناپاک خاندان، ناپاک نسل، ناپاک قوم، ناپاک بت پرستی کرنے والی خاتون اپنے آپ کو وہ ایزبل یعنی پاک کہتی تھی۔ یہاں بھی اس عورت کا ذکر ہے، اور یہاں وہ نبیہ تھی جو جھوٹ بولتی تھی کہ وہ ہے نہیں، لیکن اپنے آپ کو نبیہ کہتی، اور یہ جو گناہ ہے یہ ہر دور میں رہا ہے۔ صحیح۔ آج بھی مسیح یسوع کے نام پر لوگ بے شمار بدعتیں پھیلا رہے ہیں، بے شک، ماڈرنزم کے نام پر، ماڈرنٹی کے نام پر، اپلائیڈ تھیالوجی کے نام پر آج بھی لوگ اس نبیہ کی طرح روز نئے کام کر رہے ہیں اور کلیسیا کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا اپنا پیٹ ہے، شاہی، ان کا اپنا جاہ و جلال ہے، اپنا روپیہ پیسہ ہے، اپنی خواہشیں ہیں، اپنی آرزویں ہیں، وہ خداوند کے کام کے لیے کام نہیں کر رہے۔ بے شمار چینلز ہمارے ملک میں کھل رہے ہیں، بے شمار ہماری یہاں پر پیرا چرچ آرگنائزیشنز کھل رہی ہیں، یا بہت سارے گروپس کام کر رہے ہیں، اور وہ بالکل ایزبل کی طرح ہیں نہیں، لیکن اپنے آپ کو خدا کے سچے سینئر اور پتہ نہیں کیا کیسے خادم کہتے ہیں۔ دوسری بات جو بڑی
اس کی زندگی میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ 2 باتیں کرنے پر اپنے پیروکاروں کو تھواتیرا میں مجبور کرتی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ چاہتی تھی یا وہ مجبور کرتی تھی، ان کو تعلیم دیتی تھی کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں۔ وہ قربانیاں جو وہاں اس بت خانے میں یا بال کے پجاریوں کے سامنے جو قربانیاں دی جاتی تھی ان کا گوشت کھائیں یا ان میں شریک ہوں اور وہ بھی قربانیاں چڑھائیں۔ تیسری بات جو وہ ان کو کہتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ مندر کے اندر آ کر اور اس دیوتا کے نام پر، اس انجمن کے نام پر روپے پیسے اور اپنے دنیاوی قدر و قیمت یا سٹیٹس کے نام پر اگر حرام کاری بھی کرنی پڑتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ خدا کا پاک روح ایمانداروں کو ان ساری غلاظتوں کے باوجود دھو کر پاک کرتا ہے، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آج بے شمار لوگ ایسا کر رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، دنیا میں بے شمار ملکوں میں، ہمارے اپنے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شراب کو، طلاق کو، اس قسم کی بے شمار باتیں ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، یہ ہم جو اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ ہیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ میں کراچی میں بہت سارے ایسے فیملیز کو میرے تعلقات تھے اور آج بھی ہیں کہ جو اسی سوسائٹی کے نام پر گناہ کرتے ہیں، بدیاں کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں، اور یہ ان کو مجبور کرتی تھی کہ وہ بتوں کا گوشت کھائیں، اور تیسری بات کہ وہ حرام کاری کریں اور خود بھی بتوں کی قربانیاں جو ہیں وہ چڑھائیں۔ پھر ایک اور بڑی خطرناک بات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ان کو تعلیم دیتی تھی۔ یہ باتیں یہ نہیں تھی کہ وہ کسی ایک آدھ کے ساتھ، اس پر وہ بڑے بڑے مذاکرے کرتی تھی، بڑے بڑے سیمینارز کرتی تھی، اس پر وہ لوگوں کی محفلیں اکٹھی کرتی تھی، ان انجمنوں میں جا کر ان کو تعلیم دیتی تھی، اور جب تعلیم پھیلتی تھی تو پھر لوگ گمراہ ہوتے تھے۔ پولوس نے تیموتھیوس کو یہ بڑا واضح طور پر لکھا جی 4 باب کی 16ویں آیت میں جی کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری کر۔ یہ جو چوکیداری ہے تعلیم کی اور اپنے بدن کی، یہ کسی بھی خدا کے خادم یا خادمہ اور ایماندار کی زندگی کا پہلا ٹارگٹ ہے، یہ پہلا کام ہے۔ وہ اس کی تعلیم کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم یہاں اس کلیسیا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا، جی یہ نہیں کہتا میں تیرے عقیدے کے جانتا ہوں، تیرے نظریات کو جانتا ہوں، تیرا رسولوں کا عقیدہ کیا ہے، تو 10 حکم جانتا ہے، تو شریعت کو جانتا ہے، تو دعائے ربانی کو جانتا ہے، بہت اچھا میسج دیتا ہے، بہت اچھی تفسیر کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگ ہمارے کاموں سے خداوند کے پاس آتے ہیں، تعلیمات سے نہیں آتے۔ جب لوگ خدا کے پاس آ جاتے ہیں پھر تعلیمات سے ان کی زندگیاں بدلتی اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پہلے وہ تعلیم دینے والے کے ایمان کو دیکھتے ہیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ اس کو دیکھتے ہیں پھر وہ خداوند کے پاس آتے ہیں۔ جی اور یہاں وہ یہی کرتی تھی کہ ان کو تعلیم ایسی دیتی تھی اور وہ گمراہ ہو جاتے تھے۔ پھر وہ جو سب سے انتہائی خوفناک بات تھی وہ یہ تھی، 2 باب کی 21ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں وہ اپنے حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نبیہ کو خدا نے موقع دیا
پر وہ اس سے توبہ کرنا نہیں چاہتے تھے. چونکہ توبہ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے وہ اپنی ہلاکت کی خود ذمہ دار تھی. کیونکہ وہ توبہ کیوں کرے گی؟ وہ تو سارے کام کو جائز سمجھتے ہیں, وہ تو اسے گناہ ہی نہیں کہتے. اور جب انسان گناہ کو گناہ کہنا چھوڑ دیتا ہے, یہ اس کی خطرناک ترین حالت ہے. خطرناک ترین حالت ہے کہ ہم گناہ بھی کریں اور اس کو گناہ نہ کہیں, یا کلیسیا میں گناہ کیا جائے اور کلیسیا اس گناہ کے ساتھ متفق ہو جائے, یا کلیسیا ان گناہ گاروں کے ساتھ متفق ہو جائے. یہ سب سے خوفناک بات ہے. وہ کوئی بھی دور ہو, وہ یسوع کے زمانے کا دور ہو, وہ تھواتیرا کی کلیسیا کا دور ہو, وہ آج کا دور ہو. اس نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ, آنے جانے کے سفر کے اخراجات ہر چیز کا میں ذمہ دار ہوں, تم جاؤ وہاں سے ان پاسبانوں, فادروں, پاسبانوں کو, ان کے خادموں کو, ان لوگوں کو لے کر آؤ تاکہ وہ میرے دور میں یہاں پر آئیں اور یہاں کے لوگوں کو یہی کلام سنائیں تاکہ وہ بھی اس طرح امن, چین اور تسلی کی زندگی بسر کرے. وہ واپس گئے. انہوں نے جا کر وہاں کے پادری صاحبان, خادموں سے, ان لوگوں سے باتیں کی اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رشین اور چائنیز آرتھوڈاکس کلیسیاں آج آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اگر تو توبہ نہیں کرے گا, پہلے کی طرح کام نہیں کرے گا, تو کیا کہا افسس کو خداوند نے, میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. تو آج بھی ہماری جو کلیسیائیں ہیں, ہمارے جو خادم ہیں, ہماری جو خادمائیں ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آج بھی توبہ کا وقت دے رہا ہے, موقع دے رہا ہے. اگر ہم نہیں توبہ کریں گے تو جیسے تھواتیرا برباد ہو گیا, اسی طرح ہمارا چراغ دان بھی اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. خدا نہ کرے ایسا ہو. ایسا ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں. جی تھینک یو پادری صاحب, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں, لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اور باتوں کو سیکھیں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی کلیسیا کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے, جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے. آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے, روشنی